مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب اہل اسلام پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں عطا فرما دے، اور دنیا کے تمام غموں کو دور فرمائے، ہر تنگ دستی سے محفوظ فرمائے، اور زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں سے بہت سے لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہمارے جو دعا کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو اس مسئلے کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک دیہاتی کو بتا دیا بلکہ ہم سب کے لیے بھی وہ مثال چھوڑ گئے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہو کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو آئیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن لیتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، مجھے کچھ اللہ سے مانگنا سکھا دیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں اقرار کرتی ہوں کہ تو ہی خالق و مالک ہے اور تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، ٹھیک ہے، اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں کثیرہ، کثرت کے ساتھ۔ پھر ہے کہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور نہیں کوئی توفیق برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ سنتا ہے دیہاتی تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر یہ پڑھ کر یوں کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی۔ ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی کہ میں معافی کا سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں، معاف کر دے اور رحم فرما، عافیت عطا فرما، رزق عطا فرما اور ہدایت دے دے۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مانگنے کے بعد، اس طرح سے مانگنے کے بعد زمین و آسمان میں موجود جتنے بھی خزانے ہیں، نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ سب تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ تو یہ آج ان عورتوں اور مردوں کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے کہ کیسے مانگے اور کس طرح سے مانگے۔ اس میں عافیت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رزق بھی ہے، اس میں گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہے، پھر اللہ سے مانگا گیا ہے، اور یہ تو عام انسانوں کی بھی معمول ہے کہ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے نا، تو ہم اسی کے بندے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کی تعریف کر کے کچھ تھوڑا سا چیز مانگ لیتا ہے تو وہ انسان سی بات پر کر جاتا ہے، تھوڑی سی حیا کر جاتا ہے کہ اس نے میری تعریف کی ہے، اس نے مجھے یوں کہا ہے۔ تو اللہ تو بہت ہی بلند ہے ہم سب سے، اور اس کی شان بھی بہت عظیم ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عظمت اچھے لفظوں سے بیان کریں گے، تو دعا مانگیں گے اس سے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور عطا فرما دیں گے۔ تو آج سے اس وظیفے کی توفیق مانگے، اس ذکر کی توفیق مانگے کہ اللہ پاک ان لفظوں کو ہماری زبانوں پر جاری فرما دے اور ہمارے دلوں پر رحمت ڈال دے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ پاک ہم پر کرم فرما دے اور ہم پر آسانیاں نازل فرما دے۔ آمین۔